ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ شریعت کے آئینے میں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے شرعی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ، عزک اللہ، کرمک اللہ۔ اور ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کا شرعی مسئلہ ہے تو آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے اپنا سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا تاکہ آپ کا سوال ہم تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے اور اس کا جواب دیا جا سکے۔ جی مفتی صاحب، میں چاہوں گا آپ جو ہے تمہیدی کلمات بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو دنیا میں جتنے مذاہب آئے ہیں وہ سب کے سب انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ اسلام خاص طور پر انسانی احترام کی تعلیم دیتا ہے اور انسانی حقوق کو اسلامی تعلیمات میں اولین حیثیت حاصل ہے۔ اسلام نے انسانیت کی بنیاد پر انسانوں کے احترام کو مقدم رکھا ہے اور ان کی تکریم کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو تکریم عطا کی ہے، ہم نے بنو آدم کو کرامت و شرافت کا تاج پہنایا ہے۔ یہ شرافت و کرامت کا تاج جو انسانوں کی سروں کی زینت بنا ہوا ہے وہ کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ سارے انسان جو حضرت آدم و حوا علیہم السلام سے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ظاہر ہے سارے انسان حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے بطور انسانیت اگر ہم غور کریں گے تو سارے انسان شرافت و کرامت کے مستحق ہیں۔ اب رہا اس دنیا میں اس کرامت و شرافت کا کتنا پاز و لحاظ رکھا گیا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس سوال کو ہم جب کھوجتے ہیں، تلاش کرتے ہیں تو ہمیں دور دور تک انسانیت کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسے حالات روزانہ ہی وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں جہاں انسانیت شرمسار ہوتی رہتی ہے اور انسانوں کے جان و مال سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ انسانی احترام کے اکثر مغائر ہے اور میں سمجھتا ہوں شاید کوئی مذہب ایسا ہو جو انسانی احترام کی تلقین نہ کرتا ہو اور انسانیت کو شرمسار کرنے کی کوئی تعلیم دیتا ہو۔ ویسے میں چونکہ ایک اسلام کا ادنا طالب علم ہوں، اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ انسانی احترام کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ انسانی احترام اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے مقابل میں دوسری چیزیں غیر اہم قرار پاتی ہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک چیز پوچھنا چاہوں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہر چیز عطا کری ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر ادا نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے کیا شرعی حکم ہے یا آپ کیا ان کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو شرافت و کرامت کا تاج پہنا کر ساری کائنات کو انسانوں کا خادم بنا دیا ہے۔ اس اعتبار سے انسان مخدوم کائنات ہے۔ اتنی بڑی نعمت تو کسی اور کو اللہ نے نصیب نہیں فرمائی ہے، پھر انسان کو اس نعمت کریمانہ کے ساتھ ساتھ کتنی نعمتیں ودیت فرمائی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی اور چلنے پھرنے کی اور اچھے فیصلے لینے کی۔ یہ ساری جو نعمتیں و طاقتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنا رہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندے ہمیشہ شاکرانہ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی زبانوں پر ہمیشہ الحمدللہ الشکر للہ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اے بندو اگر تم
शुक्र गुजाराना ज़िंदगी गुजारोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में और इजाफा फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, थोड़ा ज़ोर से आप बात करें। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? इलाहाबाद से। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए साहब, आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही। जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से जी कि नमाज असर हम पढ़ रहे थे परसों, मौलवी साहब ने पांच रकाती पढ़ी। कौन सी नमाज में, किस वक्त की नमाज में? नमाज असर असर की नमाज में 5 रकात पढ़ी इमाम साहब ने। 5 रकात पढ़ी इमाम साहब ने जी। नमाज असर, उसके बाद उसने मतलब उसके मुफ्ती ने बोला कि आपने 5 पढ़ी। जी वो नमाज सही थी या हमको नमाज और पढ़नी थी दूसरी? ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सवाल कीजिए। पहले तो मुफ्ती साहब से मैं दुआ के लिए दरखास्त करता हूँ। जी और सवाल मेरा ये है कि जब कोई किसी का वफात जब होता है जी, उसके बाद हम फातिहा खानी तो हो ही जाती है, हमेशा भी अगर हम फातिहा ईसाई सवाब भेजिए तो वो ठीक है। मगर कोई पर्टिकुलर डेज के लिए ये जरूरी है कि हम चौथे को या 7वें को या 15वीं को या 40 को वहाँ पे बैठे वो दिन मनाए, वो किस हद तक मतलब जायज है दीनी एतबार से? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं मुजफ्फरनगर से बोल रही। मुजफ्फरनगर से। जी सवाल कीजिए। जी सब मेरा सवाल ये है कि मेरा भाई है छोटा, जी अब वो कुरान पढ़ रहा है। जी। और वो कुरान पढ़ता पढ़ता जैसे पढ़ता रहता है, फिर वो कई दिन की छुट्टी कर दे, फिर वो भूल जाए। इस बात से बहुत परेशान है वो भी खुद। क्या कुरान पाक पढ़ना भूल जाता है? नहीं, मतलब पढ़ते पढ़ते पता नहीं से क्या हो गया, बस छोड़ दे वो पढ़ना। ठीक। और सर पे भी गंजापन आ रहा बालों में बहुत उसके। ठीक, डॉक्टर को दिखाया आपने गंजेपन के लिए उसको? कॉल ड्रॉप हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, सवाल कीजिए अपना। हम श्रीनगर से बोल रहे हैं सर। जी सवाल। श्रीनगर से बोल रहे हैं जी, माजरत चाहूँगा आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सही। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सैयद करीम बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। जी सैयद करीम साहब। जी साहब। जी सवाल कीजिए। मुफ्ती साहब से इल्तिजा है कि बताएं, मास्क पहन के नमाज अदा की जा सकती है? जी मेरा दूसरा बहुत अच्छा सवाल। है। जी मास्क मेरा पहन कर दूसरा नमाज। जी, सवाल। और दूसरा सवाल? मेरा दूसरा सवाल है मुफ्ती साहब से कि आज ज्यादा से ज्यादा मुल्क सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। जी इसका वैक्सीन बनने में कम से कम 1 साल लगेगा। जी ऐसे में एहतियात और दुआ ही एक दवा है। जी दवा काम आएगी। मुल्क में इस बीमारी से बचने की मुल्क भी इसमें कोशिश कर रहा है। जी आपको मुल्क के करोड़ों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी इसके लिए आप मुल्क से इस बीमारी को बचने के लिए आखिर में खुसूसी दुआ करें और पैगाम दें कि जुमे की नमाज में मुल्क से बचने की दुआ भी की जाए। साथ ही जुमे की नमाज में जो हम मुसाफा, मैंने पहले भी ये सवाल किया था, मुसाफा जो ले रहे हैं सिर्फ हम सलाम करके ही एक दूसरे से वो करें, मुसाफा ना लें। इसके लिए भी एक रोशनी डालें, क्या ऐसा हो सकता है जिसमें हम इस बीमारी से बचने की बहुत कोशिश करें और एहतियात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद करीम साहब।
جی مفتی صاحب، کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ عصر کی نماز میں امام صاحب نے 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھ لیں، لیکن جب مقتدی نے کہا تو انہوں نے وہ پھر سے نماز نہیں ادا کری، تو ایسی صورت میں غلطی سے چونکہ وہ ایسا ہوا تھا تو باقی لوگوں کی نماز پوری ہو گئی ہو یا نہیں؟ نماز عصر کی اگر 4 رکعت آپ نے پوری کر لی تھی اور 4 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے آپ نے وہ قاعدہ بھی پورا کر لیا تھا، یا آخری قاعدے میں آپ نے اتحیات تک پورا پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد بھولے سے آپ قیام کر چکے تھے 4تھی رکعت کا خیال کر کے، تو 5ویں رکعت میں آپ آ گئے تھے اور آپ کو دوبارہ یاد آیا ہے، تو آپ کو اختیار حاصل ہے کہ سجدے میں جانے سے پہلے تک پھر قاعدے میں لوٹ جائیں اور لوٹ کر آپ اتحیات پڑھیں اور سجدے سہو کریں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اتحیات درود ابراہیم اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اس صورت میں 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تھا، تب بھی اگر آپ کو یاد آ گیا ہے کہ میں یہ 5ویں رکعت پڑھ چکا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ 4تھی رکعت کے بعد آپ نے قاعدہ کیا تھا، تب تو آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی عصر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس صورت میں افضل یہ ہے کہ بجائے 5 کے بجائے ایک رکعت اضافہ کر لیں، 2 رکعت نفل ہو جائیں گے، 4 رکعت فرض ہوں گے، لیکن شرط ہے کہ 4 رکعت کے بعد آپ نے قاعدہ کیا ہو۔ اور اگر آپ نے 4 رکعت کی تکمیل کے بعد قاعدہ نہیں کیا تھا اور بغیر قاعدہ کیے اپنے قیام کر لیا تھا اور 5ویں رکعت آپ نے ادا کر لی تھی، یہاں بھی گنجائش ہے سجدے میں جانے سے پہلے تک آپ واپس لوٹیں اور قاعدہ کریں، پھر سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تھا تو پھر آپ کی عصر کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ آپ کو اس نماز کا اعادہ کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اصال ثواب کے واسطے ہم جو نتیجہ کرتے ہیں، 10ویں کی فاتح دلواتے ہیں، پھر 40ویں کی فاتح دلواتے ہیں، تو کیا یہ شرعاً کرنا درست ہے یا صرف ہم اصال ثواب کے واسطے ایسا کر سکتے ہیں؟ جو چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں اصال ثواب کے عنوان سے اسلام نے طے نہیں کی ہیں، یہ سب ہم نے اپنے طور پر طے کر لی ہیں، اس پر عمل پیرا ہیں۔ اسلام بہرحال اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ مرحومین کے لیے آپ ایصال ثواب کریں۔ کیسے کریں ایصال ثواب؟ نیک کام کریں، اس کا ثواب ہدیہ کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، دن تمام میں آپ کم سے کم 27 مرتبہ پڑھیں اور اس کا ورد کریں۔ مختصر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ اب رہا ایصال ثواب کے عنوان سے جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ انجام دینا، پھر مرحومین کو فراموش کر دینا، یہ اسلامی بات نہیں ہے۔ اسلامی بات یہ ہے کہ ہر لمحہ وہ ایصال ثواب کے محتاج ہیں، مرحومین ہر لمحہ ہمارے ایصال ثواب کے محتاج ہیں۔ ہر گھڑی ہر لمحہ جب بھی یاد آئے ان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا کام کرنا چاہیے، خاص طور پر ان کو دعائے مغفرت سے نوازنا چاہیے، اور کم سے کم درجے میں جب بھی ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد ضرور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو آپ کوئی کار خیر کریں، مسجد بنائیں، کنواں کھدوائیں، بورنگ لگوائیں اور کوئی سبیل لگا دیں۔ یہ ہے کہ کسی محتاج و تنگ دست آدمی کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں اور روپیہ پیسہ اس میں لگائیں، غریب طالب علم کی فیس ادا کریں، ایسا بیمار جو محتاج ہے تنگ دست ہے اس کے علاج میں اس کو صرف کریں۔ یہ ہر طرح کے کام ہیں جو ایصال ثواب کے ہیں۔ آپ ان میں سے جو کام کو چاہتے ہیں اختیار کر سکتے ہیں، انشاءاللہ نیت کریں گے آپ تو اس کا ثواب ضرور مرحومین کو پہنچ جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مظفر نگر سے محترمہ نے سوال کیا اپنے چھوٹے بھائی کے سلسلے میں کہ وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر پڑھتے پھر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے لیے یہ پریشان ہے، کیا کریں؟ اور دوسرا ان کا سوال تھا کہ بھائی کے جو ہے بال بہت جڑ رہا ہے، گنجا پن ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ آپ کے بھائی اگر قرآن پڑھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ حفظ نہیں کر رہے ہیں بلکہ تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے کچھ تلاوت کر لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اب رہا آپ ان کو ترغیب دلائیں، تشویق دلائیں، قرآن کی تلاوت کی فضیلت بتائیں۔ اب رہا اگر وہ حفظ قرآن کر رہے تھے، قرآن پاک کو یاد کر رہے تھے، اور پھر وہ ایسا کر رہے ہیں کہ کچھ دن تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر چھوڑ دے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ان کو حافظ قرآن ہونا مطلوب ہے، قرآن کا حفظ کرنا ان کا مقصود ہے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، تو ان کو یہ روش ترک کر دینی چاہیے، بلکہ 24 گھنٹے میں صبح کے اوقات میں، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد، اور اس سے بھی زیادہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت اٹھ کر ان کو یاد کرنا چاہیے، اور مغرب بعد بھی ان کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایسے اوقات ہیں کہ ان میں جو کچھ یاد کیا جاتا ہے وہ الحمدللہ بہت حد تک محفوظ رہتا ہے، اور اس کی حفاظت کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اب رہا اگر وہ توجہ نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے دعا فرما دیجیے، اور ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو ثبات قدم عطا فرمائیے، قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرمائیے، یاد کرنے کی رغبت اور اس کا شوق عطا فرمائیے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اب رہا اگر سر کے بال جھڑ رہے ہوں تو اس کے لیے تو اسلام میں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں، لیکن اس کا علاج بھی چونکہ ممکن ہے، اس لیے آپ کسی طبیب سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور آج کل تو ویسے بھی بال بھی پروئے جا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی جیسے کہ جو صاحب گنجے ہو چکے ہیں، ان کے بدن ہی کے بعد اس میں سمجھیے بطور کاش کے لگائے جا رہے ہیں، جس سے ان کے سر پر بال نمودار ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ وہ پہلے کی طرح ہی ان کے سر کی صورتحال ہو جا رہی ہے، گنجاپن ان کا دور ہو رہا ہے۔ ویسے اس مادی اعتبار سے، طبی نقطہ نظر سے کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگے، اے اللہ میرے سر کے گنجے پن کو دور فرما دیجئے، میرے سر پر نارمل بال پیدا فرما دیجئے، اور اس کے لیے اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما بہت مجرب ہے۔ آپ اس جذبے سے آپ یہ دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل بھی آپ کی حل ہو جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سید کریم صاحب نے مدھیہ پردیش سے سوال کیا تھا کہ ماسک پہن کر کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مختصر جواب چاہوں گا۔ اصل یہ ہے کہ چہرہ چھپانا نماز کی حالت میں درست نہیں ہے، اور ماسک جو لگایا جاتا ہے ایک ضرورت کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔ اگر ضرورت داعی ہو تو لگانا چاہیے، اگر ضرورت داعی ہے اور ضرورت تقاضا کر رہی ہے تو پھر آپ لگائیں ضرور، لیکن ناک کا کچھ حصہ اور ہونٹوں کے حصے تک اس کو آپ حفاظت کریں، باقی حصے کو کھلا رکھنے کی کوشش کریں، کوئی بڑا ماسک استعمال نہ کریں۔ جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ جیسے ابھی جو آج کل کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، تو جمعے کی نماز میں کیا مسافہ کرنا ضروری ہے، اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلام کا تکملہ مصافحہ ہے، جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو ضرور اس کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہیے، اور اس ڈر اور خوف سے کہ مصافحہ کرنے سے یہ بیماری لگ جائے گی، یہ خلاف اسلام اعتقاد ہے، اس سے سخت اجتناب کرنا چاہیے۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات فرما دی ہے، لا عدوہ، بیماری کوئی چیز نہیں ہے، بیماری کا لگنا کوئی چیز نہیں ہے، بیماری متعدی نہیں ہے، مطلب ہے کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو ہم کو بلا وجہ کہ اپنے یقین میں کمزوری پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، حدیث قدسی ہے۔ مقصود کلام یہ ہے کہ اگر یہ بندہ گمان کرے گا کہ میں مصافحہ کروں گا تو کہیں کورونا وائرس کے لپیٹ میں آ جاؤں گا، اگر ڈر خوف سے آپ مصافحہ کریں گے تو امکان ہے کہ آپ اس مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ یقین کریں کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، وہ نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ جب چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اس ایمان و یقین پر آپ اگر مضبوطی سے قائم رہیں گے تو انشاءاللہ آپ جب مصافحہ کریں گے تو آپ بہت بڑی اس سے محفوظ رہیں گے اور آپ کو کوئی گزن ہرگز نہیں پہنچے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ يا طيبة يا طيبة يا داوى الأليان اشتقنا لك بالهوى۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام
शरीयत के आईने में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अकरमकल्लाह। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कश्मीर से अनीसा बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए। जी मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नाम करते हैं, तो नाम करने से पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी ताबीर ढूंढते हैं, तो ये ताबीर निकालना किस हद तक जायज है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, क्या सवाल है आपका? आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, थोड़ा ज़ोर से बात करेंगे? माज़रत चाहूँगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, बैंगलोर से बात कर रहे हैं सर। जी सवाल कीजिए। मौलाना सबसे पूछना कि रजब के सिर्फ 47वां रोजा रहना कि नहीं, अब भी ज्यादा रहना रोज है, और नमाज में जो पाकिस्तान रजब के महीने के जो 27 का रोजा रहना क्या, और उसके साथ और कितने रोजे रहना रजब के? ठीक। और पाकिस्तान की पंसरे में जो नमाजें हैं वो वही पढ़ना के जरा मौलाना से पूछना। शुक्रिया। ठीक, आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? फतेहपुर से। जी सवाल कीजिए अपना। अच्छा, हम कॉल कर, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल कीजिए अपना। हाँ। जी क्या सवाल है आपका? हमारी लड़की के रिश्ते आते हैं, हम जमीला बोल रहे हैं जी। लगते नहीं ना रिश्ते। ठीक है, और कोई सवाल? दुआ बता दे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बात करेंगे? कॉल हो गया। जी मुफ्ती साहब, अनीसा साहिबा ने कश्मीर से सवाल किया था कि जैसे जब बच्चे की पैदाइश होती है तो लोग जो है बजाय नाम रखने के उसके बारे में अलग अलग तदबीरें सोचने लगते हैं, तदबीरें बयान करने लगते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहादीस पाक में हिदायत मिलती हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसका अच्छा सा नाम रखा जाए, उसके सीधे कान में अजान दी जाए, बाएं कान में इकामत कही जाए, ताकि पैदाइश के बाद उसकी कानों के रास्ते दिलों में पहुंचने वाली आवाज़ वो तौहीद का जमजमा हो, नग़्मे तौहीद हो, अल्लाह की वहदानियत, उसकी बड़ाई, वो किबरियाई का ज़िक्र उसके दिल में बस जाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की जो खुशखबरी है वो उसके दिल, उसके क़ल्ब के कानों से दिल में पहुंच जाए। बाकी रहा नाम रखना है तो आपको 7वें दिन नाम रखना चाहिए, अफजल है, बेहतर है। अल्लाह ने दे रखा हो तो बच्चे के लिए अक़ीक़ा भी करना बायस इस्तेहबाब है। आप चाहें तो मर्द बच्चे के लिए दो बकरे और बच्ची होते एक बकरा या बकरी आप बतौर अक़ीक़ा ज़िबाह करके उसको तक़सीम कर सकते हैं। इसकी बड़ी फजीलत और अहमियत अहादीस पाक में वारिद है। अब रहा नाम रखने के लिए कोई तदबीर इख्तियार करना या इसके लिए कोई फ़ाल खोलना। आम तौर पर लोग नाम रखने से पहले फ़ाल खोलते हैं, एक तरीक़े के मुताबिक वो कुछ आयात तिलावत करते हैं, फिर कुरान पाक खोला जाता है
اور جہاں قرآن کا پاک کھل جائے اس صفحے میں 7ویں سطر پر دیکھا جاتا ہے کہ کون سے حرف سے 7ویں سطر شروع ہو رہی ہے، اور اس حرف کو سمجھیے کہ اس حرف کو بنیاد بنایا جاتا ہے نام رکھنے کے لیے، اور ایسی بہرحال تدبیریں کی جاتی ہیں، لیکن شریعت نے ایسی کوئی رہبری اور رہنمائی نہیں فرمائی ہے۔ البتہ شریعت نے اچھا نام رکھنے کی ہدایت دی ہے، ایسے نام رکھے جائیں جن کے معنی اچھے ہوں، اور معنی کا بہت بڑا اثر ذات پر مرتسم ہو سکتا ہے۔ اب رہا نام اچھا رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تہنیک بھی کروائی جائے۔ تہنیک سنت سے ہم نے بہت سی ایسی چیزیں اختیار کر لی ہیں جس کو اسلام نے ہم پر لاگو نہیں کیا ہے، اسلام نے اس کی ہدایت نہیں دی ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے پسند کیا ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ ہم جن چیزوں کو فراموش کر چکے ہیں ان سنتوں میں سے ایک سنت تہنیک بھی ہے۔ تہنیک کے معنی یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو کسی اللہ والے اور نیک بندے کے اس کے گود میں پہنچایا جائے، لٹایا جائے، اور کھجور وہ بزرگ صاحب اپنے دانتوں سے باریک کریں، چبائیں، اور جب باریک ہو جائے اس میں ان کا لعاب دہن بھی شامل ہو جائے، اور اس کو اس برادے کو جو کھجور کا ہے بچے کی تالو پر رکھا جائے اور اس پر ہلکا سا کپڑا باندھ دیا جائے، اس کو تہنیک کہتے ہیں۔ یہ تہنیک سنت ہے، یہ ہم کو کرنا چاہیے۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گھرانے میں کہیں بھی بچہ پیدا ہوتا یا بچی پیدا ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا جاتا اور تہنیک کرائی جاتی۔ تو یہ سنتیں جب بھول چکے ہیں، ان کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ کھجور چبا کے بچے کے تالو پہ، جی جی، اس کے بعد اس پہ کپڑا باندھ دیں، جی جی، ہلکا سا کچھ دیر کے لیے، یہ تہنیک ہے، سنت ہے۔ جی کچھ دیر کے لیے، 8 دن 1 آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے آپ باندھ دیں، کافی ہے۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور بنگلور سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ جیسے رجب کی 27 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اور بھی روزے رکھ سکتے ہیں، اس کے پہلے بھی اس کے بعد بھی؟ رجب کے مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جب رجب کا چاند آپ مشاہدہ فرما لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب وبلغنا شعب رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرمائیے اور ہم کو رمضان تک پہنچائیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا کہ وہ رجب ہی سے اپنی طاعات میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کا اہتمام تو وہ ہمیشہ ہی کیا کرتے تھے، لیکن اس میں اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ نوافل کا ہمیشہ وہ اہتمام کرتے تھے، لیکن رجب کے مہینے میں جب اس کا آغاز ہو جاتا تو نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ روزے ظاہر روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، اور اگر رجب کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں تو باعث فضیلت ہے۔ اب 27 دن کا جو 27ویں تاریخ کا جو روزہ ہے، اگرچہ کہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن ان احادیث پر شارحین نے کلام کیا ہے۔ اس کے باوجود ہم اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس دن روزہ رکھنے کو لازمی تصور کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ بحیثیت مجموعی پورے رجب کے مہینے میں اگر ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں، یہ باعث فضیلت امر ہے۔ اور آپ نے ایک دوسرا سوال کیا ہے کہ کچھ نمازیں آپ نے کہیں پڑھ رکھی ہیں کسی پنج سورے وغیرہ میں کہ رجب کے عنوان سے کوئی نمازیں بتائی گئی ہیں یا معراج کے عنوان سے کوئی نمازیں بتائی گئی ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ احادیث مستند احادیث پاک میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ابرا نوافل جب چاہے پڑھے جا سکتے ہیں، ہم کو رجب کے مہینے میں کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن مخصوص طور پر کہ فلاں تاریخ میں فلاں دن میں یہ اتنی نمازیں پڑھی جائیں، اتنے سلام سے پڑھی جائیں، ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں، شرعاً ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پنج سورہ کے بارے میں مفتی صاحب نے تذکرہ کیا تھا، کون سی پنج سورہ پڑھیں؟ نہیں، یہ پنج سورے میں نماز بتائی گئی ہے۔ سوال کیا ہے کہ پنج سورے میں نماز بتائی گئی ہے، معراج کے شب کی نمازیں پڑھی جانے والی، تو اس حساب سے پڑھنا چاہیے کہ سوال کیا انہوں نے، تو میں نے ابھی جواب دے دیا ہے کہ اس تاریخ میں بھی خاص طور سے کچھ نمازوں کی تاکید یا ان کا کوئی طریقہ احادیث مستند احادیث پاک میں نہیں ملتا، اور اگر کوئی ایسی نفل نماز ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو ضرور ہم کو پڑھنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ فتح پور سے محترمہ نے سوال کیا تھا اپنی بیٹی کے سلسلے میں کہ رشتے آتے ہیں لیکن کوئی اچھا رشتہ طے نہیں ہو پا رہا ہے، کیا کرے؟ کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتا دیں۔ جی رشتے اگر نہ آ رہے ہوں تو آپ 20ویں پارے میں آ جائیے، امن خلقہ کا جو پارہ ہے اس میں آ جائیے، اور اس میں بالکل
چوتھے رکوع کے اختتام پر جہاں سے چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے اس کے آغاز میں ایک دعا ملے گی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ آپ خیر سے میرے پاس بھیجیں گے مولا میں اس کا زیادہ محتاج ہوں، یا میں اس کی زیادہ محتاج ہوں۔ یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دہن اقدس سے نکلی ہے۔ ایسے خاص حالات میں جب موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے اور راستے میں وہ تھکے تھکائے تھے اور وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے تھے، وہاں انہوں نے یہ دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کچھ ایک دو بچیاں تھیں جو پیغمبر علیہ السلام کی تھیں، وہ اپنے جانور لے آئی تھی تو انہوں نے پانی کنویں سے نکالا، ان کو پلایا تھا، سیراب کرنے کی کوشش کیا تھا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکاح کا بندوبست بھی فرما دیا اور رزق روزی کے دروازے بھی کھول دیے۔ تو یہ دعا مجرب ہے ہر دو چیزوں کے لیے، رزق روزی کے ملنے کے لیے، اس میں برکت کے لیے، اور نکاح و شادی اور رشتوں کے ثابت ہونے کے لیے، قائم ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ اس نیت سے پڑھیں گی تو ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ يا طيبة يا طيبة يا داوى الأريان اشتقنا لك والهوى ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے، ان کے کیا کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں سناوت سے ظفر خان بول رہا ہوں۔ ظفر خان صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سناوت سے بول رہا ہوں میں۔ جی سوال کیجئے۔ جی میرا سوال یہ تھا، جیسے بچے وغیرہ گھر میں ہوتے ہیں جی اور وہ پیشاب کر دیتے ہیں صوفے پر یا چادر پر، ہے نا، اور وہ سوکھ جاتا ہے، اور پھر اپن جو ہے نہا کر کے نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس جگہ پر بیٹھ گئے تو وہ اس سے نماز ہو جائے گی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جیسے بچہ فرش پہ پیشاب کر دیتا ہے نا، گھر میں اس کو پوچھا وغیرہ لگا دیا جاتا ہے، وہ صاف بھی ہو جاتا ہے۔ اب جب وضو کر کے نماز کے لیے میں گھر پہ وضو کرتا ہوں، نماز کے لیے اپنے کمرے میں جاتا ہوں تو اس جگہ پر گیلا پیر میرا وضو کا رکھا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے کوئی نجاست وغیرہ کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ نماز ہو جائے گی میری؟ ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ بس ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ظفر صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً یہ کال ہو گیا۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی محترمہ السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز آ رہی، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی مفتی صاحب، ظفر خان صاحب نے سوال کیا تھا، جیسے بچے اکثر صوفے پہ یا بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے سوکھ جاتا ہے یا اس کو دھوتے، چادر وغیرہ اوپر کی دھو دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب وہ سوکھ جائے تو کیا اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے وضو کر لیا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس صوفے پر آپ بیٹھے ہیں کہ جس پر بچوں نے پیشاب کر دیا تھا اور وہ پیشاب خشک ہو چکا ہے، اگر آپ کے کپڑے گیلے نہ ہوں تو پھر آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور اس سے آپ نماز بھی ادا کر سکیں گے۔ اب رہا صوفے پر ہی جہاں پیشاب بچے نے کیا تھا وہ اندر جذب ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے اور اسے آپ نے دھویا نہیں ہے، تو اس جگہ سجدہ کرنا اور نماز پڑھنا تو درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ کے کپڑے گیلے نہ ہو، آپ وہاں صرف بیٹھے ہیں تو بیٹھنے سے آپ کا نہ وضو ٹوٹے گا نہ آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے۔ اور دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ وضو کر چکے ہیں، جی جی بچے کہیں فرش وغیرہ پر پیشاب کر دیتے ہیں، پوچھا لگایا اس گیا کو ہے، پوچھا لگا دیا گیا ہے، صفائی ہو چکی ہے اس کی، وہ خشک ہو چکا ہے، اور آپ وضو کر کے آئے ہیں اور آپ کے پیر گیلے ہیں اور آپ نے اس پر پیر رکھ دیا ہے، تو اس سے بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ آپ کے پیر کو نجاست لگے گی۔ انشاءاللہ آپ جب نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ صوفے والی بات میں ایک اور پوچھنا چاہوں گا، جیسے صوفے پہ جیسے بچے نے پیشاب کر دیا، انہوں نے اوپر سے دھو دیا
چادر اس کی بدل دی لیکن وہ تو پیشاب تو نیچے تک جائے گا. اس کے بعد اگر وہ صوفے پہ دوسرا کپڑا یا بستر پہ دوسری چادر وغیرہ بچھا دی جائے, گدا تو گیلا ہو گیا, گدوں کو تو نہیں دھو سکتے ہیں, گدوں کو اگر گیلے کپڑے سے انہوں نے جو ایسے دھویا ہو, لیکن اگر چادریں اوپر بچھا دی ہیں اس کے بعد وہاں پہ نماز ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے؟ اندرونی حصے میں اگر پیشاب جذب ہو گیا ہے اور اوپر کا حصہ خشک ہو چکا ہے اور آپ نے اس پر پاک کپڑا بچھا دیا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ نیچے کی جو تراوٹ ہے گیلاپن ہے وہ اگر اوپر آ کر اوپر کے کپڑے کو متاثر نہیں کرتا تو نماز ہو جائے گی. اور اگر متاثر کر دیا ہے نیچے کا گیلاپن اس کپڑے کو اگر آگے لگ رہا ہے چھو رہا ہے اور اس سے اوپر کا کپڑا بھی نم ہو رہا ہے تب تو نماز جائے گیلا ہے تو نماز نہیں ہوگی. لیکن ہاں اگر سوکھ چکا ہے اور وہ اوپر اس کے اثرات بھی نہیں ہیں, خشک ہو چکا ہے, آپ نے اس پر کپڑا پاک بچھا دیا ہے, اس پر آپ نماز پڑھتے ہو تو انشاءاللہ نماز آپ کی ہو جائے گی. جی مفتی صاحب یہ بھی دیکھا گیا جیسے مساجد میں جو جا نماز وغیرہ بچھی ہوتی ہے اس پہ جو ہے کبوتر وغیرہ یا کوئی پرندہ جو ہے بیٹ کر دیتا ہے, وہ خشک ہو چکا ہوتا ہے, ایسی صورت میں وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا وہاں پہ کوئی چیز کپڑا وغیرہ رکھے؟ کبوتر کی بیٹ وغیرہ جب خشک ہو جاتی ہے اور اس کو اگر جھٹک دیا جائے اور وہ اس کا جو سمجھے نجاست کا جسد ہے جسم ہے وہ دور ہو گیا ہو, ہلکا پھلکا دھبا باقی رہا ہو تو چونکہ جان نماز بہت بڑی ہوتی ہے اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تاہم نظافت طبع چاہتی ہے کہ اس کو بھی دھو لیا جائے ہلکے سے یا کپڑا بھگو کر پوچھ دیا جائے تو انشاءاللہ کافی ہے, اس پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. سر ایک اور سوال کرنا چاہوں کیونکہ سوال آ گیا تو وہ بھی ضرور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی جو محترمہ نے سوال کیا تھا کہ بچے نے اگر پیشاب کر دیا ہو تو جیسے اگر اس نے پیشاب کر دیا تو کپڑے بھی اگر گیلے ہو گئے ہوں اور جسم پہ بھی آ گیا ہو, ظاہر بات ہے کہ جسم بھی گیلا ہوا ہوگا تو ایسی صورت میں اتنا حصہ دھو دینا, جیسے ہاتھ میں لیا تو ہاتھ دھو دینا ضروری ہے کیا پورا نہانا ضروری, کیونکہ کپڑے تو ناپاک ہو گئے ہوں گے, کپڑے تو بدلنا ضروری, تو کیا جسم بھی دھونا ضروری ہے یا اتنا حصہ؟ کپڑے کے جتنے حصے پر پیشاب لگا ہے یا بدن کے جتنے حصے پر پیشاب لگا ہے اس کا دھو دینا کافی ہے. اس کو اگر 3 مرتبہ دھو دیں, نچوڑ دیں, ہاتھ اگر گیلا ہو گیا ہو پیشاب سے تو 3 مرتبہ دھو دیں کافی ہے. اب رہا کپڑے بدلنا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لباس تبدیل کریں, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ غسل کریں, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر پہلے آپ وضو کر چکے ہیں اور وضو کرنے کے بعد بچے کا پیشاب آپ کے ہاتھ کو لگ گیا ہے, آستین کو لگ گیا ہے, تب بھی آپ کا وضو باقی ہے, وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا. البتہ اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں چھو کر, تو آپ کو اتنے حصے کو دھو دینا چاہیے. کتنے حصے کو؟ جتنے حصے کو پیشاب لگا ہے, آستین کو, جتنے بدن کے حصے کو جتنا پیشاب لگا ہے اس کو دھو دینا کافی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم احمد آباد سے نفیس خان بول رہے ہیں. نفیس خان. جی نفیس خان صاحب سوال کیجئے. ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کیسے بخشی جاتی ہے جی؟ قرآن پاک کیسے بخشا جاتا ہے؟ ہاں جیسے کسی کے لیے بخشنا ہے, اپنے ماں باپ کے لیے یا نبی کے لیے یا کسی کے لیے, تو کیسے بخشی جاتی ہے؟ ٹھیک. اور کنڈے کے تاریخ کے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں سنبھل سے. سنبھل. جی سوال کیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں محلے میں جو مسجد ہے اس کی امام صاحب جو ہے سلام کے بعد میں سلام میں السلام علیکم کو جگہ السلام علیکم کہتے ہیں. جی کیا نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے سنبھل سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال کیجئے. جناب میرا سوال ہے مفتی صاحب سے. جی جب ہم سونے جا رہے ہیں یا مطلب ادھر سے پورا کام کر کے ختم ہو گئے, جب سونے جا رہے ہیں اس وقت کون سا دعا ہمیں پڑھنا ہے؟ ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجئے. میرے سوال 3 ہیں. جی پہلا سوال.
پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی کوئی خاون مر جائے جی اس کے بعد اس کا بھائی مر گیا، کیا وہ تعزیت پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ عورت کا خاوند مر چکا ہے، اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی مر گیا، ہاں عورت کا بھائی، عورت کا بھائی مر گیا اس کے 2 دن کے بعد، جی ہاں وہ وہاں تعزیت پر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کو دوسری جگہ جانا ہے۔ کہاں پہ جا سکتے ہیں؟ سمجھ میں آیا آپ کے؟ وہ وہاں جا سکتی کہ جہاں انتقال ہوا بھائی۔ اچھا جی جی جی، بھائی کے گھر پہ، ہاں بھائی ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی۔ دوسرا سوال؟ ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے فرض کی نماز پڑھتی ہے، جیسے کوئی نماز فرض پڑھتے ہیں، فرض کے بعد سلام بھیجنے کے بعد لوگ آتے ہیں، پیچھے لوگوں نے سنت لگایا ہوتا ہے، اس میں اس نماز پڑھنے والے کو کوئی فرق پڑ جائے گی جب اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ نماز مت کٹ جاتی ہے جی ہاں۔ جناب دوسرا سوال ہے جی، دوسرا سوال آپ سوال جو ہے واضح کیجئے، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، آپ سوال واضح کیجئے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی نماز فرض ادا کیا گیا، ہاں، اس کے بعد پیچھے سے سنت لگا دیا ہے، نماز فرض کے بعد سنت لگا دیا ہے، جی جو آگے والے صفے والے کیا ہے وہ اس نماز کے مطلب اس کے اوپر سے نکل گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، سمجھ گیا، ٹھیک، چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مہاراشٹر کے بٹنر سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال کیجئے۔ لیڈیز جو پیشاب کو کھانستے رہتے پیشاب ہو جا رہا ہے ان کو، کسی کو کھانستے کھانستے اگر پیشاب ہو جا رہا ہے، لیڈیز کو، ہاں جی تو نماز پڑھ سکتے ہیں، صاف کر کے نہانا پڑے گا؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، نفیس خان صاحب نے اٹاوا سے سوال کیا تھا کہ قرآن پاک کس طرح سے بخشا جا سکتا ہے؟ یہ سوال متعدد بار پوچھا گیا ہے، اس کا جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ اسلام نے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس کو کیسے بخشا جائے ایسی کوئی تلقین نہیں کی ہے، نہ ایسی کوئی رہبری اور رہنمائی کی ہے۔ البتہ اسلام نے یہ ہدایت دی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیں اور کوئی نیک کام کر لیں اور دل میں ارادہ کر لیں کہ اے اللہ اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرمائیے، میرے فلاں فلاں مرحومین کو عطا فرمائیے اور سارے ایمان والوں کو عطا فرمائیے، تو انشاءاللہ ہمارے اس دل کے ارادے ہی سے اس کا ثواب ہمارے نام اعمال میں پہنچ جائے گا، اور انشاءاللہ جن جن کے لیے جن مرحومین کے لیے آپ نے نیت کی ہے، دل کا ارادہ کیا ہے، ان سب کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب پہنچ جائے گا۔ ہم کو کسی خاص طریقہ اختیار کرنے کی ہدایت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بخشنے کا ایسا طریقہ ہے، ایسے بخشا جائے گا تبھی وہ ان کو ایصال ثواب ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بس آپ کا دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے، جیسے ہم نیک کام کر کے دل میں ارادہ کرتے ہیں، الحمدللہ جن جن کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں سب کے نام اعمال میں وہ آپ کا نیک کام منتقل ہو کر ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ یا طیبہ یا طیبہ یا دعوی الأريان اشتقنا لك والهوى نادانا اشتقنا لك والهوى نادانا۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کرمک اللہ۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب جو سوالات تھے ان کے جوابات لے رہے تھے۔ سنبھل سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ان کی محلے کی مسجد کے جو امام ہیں جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بجائے صرف السلام علیکم بول دیتے، السلام علیکم۔ تو مطلب اس طرح سے کہ اگر جیسے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟
آپ نے جو کیفیت بیان کی ہے اس کی اصلاح ضرور ہونی چاہیے. آپ ٹی وی پر سوال کرنے کے بجائے تنہائی میں امام صاحب سے ملتے یا کسی اپنے اور ساتھی کو شریک کر کے امام صاحب سے اس کی اصلاح کی درخواست کرتے تو الحمدللہ یہ بات کافی تھی. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جسے تشتجبام کیا جائے. اب رہا اگر کوئی امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتے ہیں تو اس میں دو طرح کے امکانات ہیں. ایک ہے کہ ہمارے سننے میں بھی خطا ہو سکتی ہے جی، اور یا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سے خطا ہو رہی ہو. ہر دو صورت میں اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اگر ہم نے ہمارے سننے میں کوئی کمی و کوتاہی ہو رہی ہو تو اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. اور امام صاحب اس طرح اگر السلام علیکم کہتے ہیں تو ان کو چاہیے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنا چہرہ سیدھے جانب پھیریں اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر بائیں جانب اپنا چہرہ پھیریں. یہ مسنون طریقہ، بہتر طریقہ یہی ہے. اس میں کمی کوتاہی ہو رہی ہو تو انشاءاللہ نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کی اصلاح ہونی چاہیے. جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ سوتے وقت کیا دعا مانگے، کیا پڑھ کے سونا چاہیے دعا؟ سوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے معمولات ہیں. ایسے معمولات ہیں اگر ان پر کوئی عمل کر لے اور حالت نیند میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. اور اگر حالت نیند میں انتقال نہ ہو، دوبارہ پھر وہ اس دنیا میں سمجھے بیدار ہو جاتا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے جیسے اپنے نیک اور صالح بندوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں بات شامل تھی کہ آپ باوضو تشریف لاتے، بستر پر تشریف رکھتے، اس کو 3 مرتبہ ہاتھ سے جھاڑتے اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح پھیلاتے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا ورد کرتے، ان میں دم کرتے اور پورے چہرے پر، سر پر، جہاں تک بدن پر ہاتھ جاتے اسے پھیر لیتے. اس طرح کا عمل آپ 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے. اور اذکار میں اللہم بسمک اموت واحیا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. ایسے بہت سے اوراد ہیں جو سونے سے پہلے ہمیں ورد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ضرور آیت الکرسی کی تلاوت کرنا چاہیے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا ورد کر لینا چاہیے. اللہ نے توفیق دی تو سورہ ملک کی تلاوت کر لینا چاہیے. ایسے صورتوں کی تلاوت کے فضائل احادیث پاک میں آئے ہیں. میں صرف ایک دعا کا آپ کو سمجھو خلاصہ بیان کرتا ہوں. بسمک ربی وضعت جنبی، پروردگارہ میں نے آپ کا نام لے کر آپ کے نام سے اپنے پہلو کو خوابگاہ میں رکھا ہے. بسمک ربی وضعت جنبی ان امسکت نفسی فرحمها، مولا اگر آپ نے حالت نیند میں مجھے روک لیا، مولا میری روح کو روک لیا، قبض کر لیا، فرحمها مولا اس پر رحم فرمائیے. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا مولا دوبارہ آپ نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا، اس کے معنی یہ کہ میری روح آپ نے مجھے واپس لوٹا دی تو فَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، میرے نفس کی اور میری ایسی حفاظت فرمائیے جیسے آپ اپنے نیکوکار بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. تو الحمدللہ ہر ایک دعا بہت پیاری دعا ہے، بہت پیارے اذکار ہیں. ان کا ورد کرنے سے اللہ تعالی ہمارے لیے حفاظت کا سامان کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں تو فرشتے صبح تک حفاظت کرتے ہیں. صبح تلاوت کر لیں تو صبح سے شام تک اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں. جی مفتی صاحب، کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ تو عدت کا ٹائم اپنے گزارے گی، ایسی صورت میں اگر ان کے بھائی کا یا والد صاحب کا کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے تو اپنے شوہر کے گھر سے وہ وہاں پہ جا سکتی نہیں جا سکتی اگر 2-3 دن کے بعد کسی اور کا انتقال ہو جاتا ہے؟ جی شوہر کے انتقال کے بعد شریعت نے عدت بتائی ہے یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن قمری اعتبار سے اس کی عدت ہے. اس عدت میں بلا وجہ گھر سے نکلنا شرعاً درست نہیں ہے. کوئی خاص کام ہو جیسے کوئی آپ کا قانونی کام رکا ہوا ہو اور ایسی سمجھیے آپ کو کوئی بخار اور کھانسی اور کوئی مرض لائق ہو گیا ہو اور ڈاکٹر گھر تک آنا ممکن نہ ہو تو آپ اپنے طبی معائنے کے لیے تشریف لے جا سکتی ہیں. لیکن
جیسے آپ نے بتایا ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہو، بھائی کا ہو، والد کا ہو، چونکہ جنازے میں شرکت فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، اس لیے ایسی صورت میں ان کا عدت کے دوران نکلنا درست نہیں ہے۔ اور اگر دور دراز مقام کا سفر کر کے جانا ہو تب تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ البتہ جس بستی میں وہ رہتی ہیں، جس شہر میں رہتی ہیں، وہیں کہیں قرب جوار میں ان کا انتقال ہوا ہے، انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے وہاں جائیں اور فوری آ جائیں اور رات یہیں گزارے تو انشاءاللہ اس کی اجازت مل سکتی ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی دور دراز مقام کا سفر کر کے جائیں اور وہاں رات گزاریں، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، مختصر جواب چاہوں گا۔ مہاراشٹر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر لیڈیز کو کھانستے پیشاب ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں، ان کا وضو باقی رہے گا یا نماز پڑھ سکتی نہیں پڑھ سکتی؟ مختصر جواب۔ کھانستے اگر پیشاب خطا ہو گیا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ البتہ ایسی صورتحال درپیش ہو گئی ہو تو بدن کو دھو لینا، جسم کے اس حصے کو دھو دینا اور کپڑے کے حصے کو جو گیلا ہو چکا اتنا دھو دینا اور اس کے بعد وضو کر لینا کافی ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، کئی لوگوں نے سوالات کیے تھے تو چونکہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں، میں چاہوں گا کہ عالم اسلام کے لیے پوری دنیا میں جو ابھی کرونا وائرس جو پھیلا ہوا وبا سے لوگ دو چار ہو رہے ہیں، تو دعا ان لوگوں کے لیے کر دیجئے تاکہ سب لوگ جو ہے صحت یاب رہیں، شفا یاب۔ یہ دعا ہم کرنے سے پہلے آپ کو سنا دیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام۔ سیء الاسقام کے اندر وہ سارے امراض شامل ہیں جو قیامت تک آ سکتے ہیں۔ ہم وہ دعا کر رہے ہیں، آپ بھی یاد کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نعوذ بک من الصمم والبکم والبرص والجذام والجنون وسیء الاسقام یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ دو باتوں کا لحاظ رکھیں، پرہیز کریں۔ ایک، حرام غذا سے، حرام جانوروں کے کھانے سے، حرام غذا کے استعمال سے اور حرام طریقے سے مال و اسباب جمع کرنے سے۔ ان سے ہم انشاءاللہ احتیاط کریں گے تو خود بخود ہم کرونا وائرس سے ضرور محفوظ رہیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، ان کو مشوروں سے نوازا، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اکرمک اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔ یا طیبہ یا طیبہ یا داول